حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور برگزیدہ بندے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لقب دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص مقام پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مخصوص مقام کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق ایک روز جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک عورت ملی۔ یہ عورت زاروں قطار رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو اس قدر پریشان دیکھا اور زاروں قطار روتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس پر اس عورت نے جواب دیا کہ اس کی اولاد نہیں ہے اور وہ بانجھ پن کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے تانے دیتے ہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر روز کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جب آپ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے متعلق یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ کیا مجھے کبھی اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی باتیں سنی اور کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو عورت کا سارا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس عورت کو کبھی اولاد نہ ہوگی اور یہی اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ بس آپ اس عورت سے جا کر کہیں کہ وہ اپنی قسمت پر راضی ہو اور صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو وہ عورت وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت اور زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور صبر کرنے کی بھی تلقین کی، اور عورت کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم صبر کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے اور جس کو چاہے وہ بیٹے عطا کرے، اور جس کو چاہے وہ اولاد نہ دے کر اسے آزما سکتا ہے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن ایک درویش اس عورت کے گھر پر آیا۔ درویش نے جیسے ہی صدا لگائی تو اس عورت نے اپنے گھر سے کھانا اٹھایا اور اس درویش کو آ کر دے دیا۔ درویش نے اس عورت سے کھانا لیا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ پھر اس درویش نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عورت کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی وجہ سے اس عورت کو اولاد عطا کی۔ جیسے ہی اس عورت کی اولاد ہوئی تو وہ عورت سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا سن کر حیران تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی اولاد نہ ہوگی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اس عورت کے بارے میں کہ اے دو جہانوں کے مالک، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کو کبھی بھی اولاد نہ ہوگی، لیکن اس عورت کو اولاد ہوئی ہے، آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک شرط رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ انسانی گوشت اللہ تعالیٰ کے لیے لے کر آئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام یا صحابہ کرام کو کوئی حکم دیا کرتے تھے تو وہ آگے سے کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بنا کوئی سوال کیے کوہ طور سے سیدھا اپنی بستی کی طرف چلے گئے۔ بستی میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ کہیں یہاں پر خون ریزی نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی میں سے جس شخص سے بھی گوشت مانگتے تو وہ انکار کر دیتا۔ جب کوئی بھی شخص گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہوئے اور خالی پلیٹ لے کر دوبارہ سے کوہ طور کی جانب روا دوا ہو گئے۔ کوہ طور کے مقام پر پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ یہ درویش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھی جبکہ اس کی زبان سے اللہ اللہ کا نام نکل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے مقام پر جانے سے پہلے اس درویش سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس آیا اور سارا ماجرا بتایا تو درویش نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس درویش نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں حاضر ہوں، آپ کو جتنا گوشت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور پلیٹ لی، پھر اپنے بازوں سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اور پلیٹ کے اندر رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गोश्त का वो टुकड़ा लिया और दोबारा से कोहे तूर के मकाम पर चल पड़े। अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर के सफर पर जाने के लिए कदम उठाया ही था कि उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया। उस दरवेश ने कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मंगवाया हो। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर छुरी फेरी और वहाँ से गोश्त का एक टुकड़ा निकालकर प्लेट के अंदर रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से प्लेट उठाई तो उस दरवेश ने दोबारा से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोक लिया और कहने लगा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त मंगवाया हो। और ये कहकर उसने अपने सीने पर छुरी फेरी और वहाँ से गोश्त का एक टुकड़ा निकालकर प्लेट के अंदर रख दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से जाने लगे तो उस दरवेश ने दोबारा से आपको रोक लिया और उस दरवेश ने कहा कि क्या मालूम अल्लाह ताला ने जिस्म की कौन से हिस्से का गोश्त आपसे मंगवाया हो। फिर उस दरवेश ने अपने जिस्म के हर हिस्से से एक एक बोटी निकालकर प्लेट के अंदर रख दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस प्लेट को उठाया और सीधा कोहे तूर पर आ गए। कोहे तूर पर पहुंचने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट अल्लाह ताला के सुपुर्द की तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए मूसा, ये गोश्त की प्लेट आप कहाँ से लाए हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा अल्लाह ताला को बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है कि उसने अपनी तकलीफ को भी ना देखा और मेरी रजा के लिए अपने जिस्म के हर हिस्से से एक एक बोटी निकाल कर रख दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मूसा, मुझे तुम ही बताओ कि जो शख्स मेरे इश्क में इस कदर गिरफ्तार है कि उसने अपने जिस्म की एक एक बोटी निकाल कर मेरे लिए रख दी है और अपने जिस्म की तकलीफ की परवाह किए बगैर उसे मेरी खुशी का एहसास है, तो कैसे मैं भला उसके सवाल को रद्द कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ये वही दरवेश है जिसने औरत के हक में दुआ की थी और मुझसे सवाल किया था कि ए अल्लाह, इस औरत को औलाद अता फरमा। और यही वजह है कि मैंने अपने दरवेश के उस सवाल पर उस औरत की किस्मत को बदल दिया और उसी दरवेश की दुआ को कबूल करके मैंने उस औरत को औलाद अता फरमाई। जो शख्स भी खुद को भुलाकर मेरी इबादत में राजी रहता है और मेरी हर आजमाइश पर पूरा उतरता है, मैं उसके लिए आसानी फरमाता हूँ।